طلاق کے علاوہ ان 7 کاموں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مرد اور عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت بلا وجہ شادی نہیں کرتے، ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی ضرور کرے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان نہیں پاتے کہ ان کا نکاح باقی ہے یا کہ ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتلائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسے اعمال کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کے کرنے سے مرد و عورت کا نکاح بغیر طلاق کے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 7 ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، ہر صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر میاں یا بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی وجہ سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے میاں ہوں یا بیوی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں تو میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نکاح مذہب تبدیل کرنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے تو پھر بھی میاں اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گی۔ نمبر 3، خلو، یعنی بیوی کے خلو لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ خلو کیا ہے؟ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خلو عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق دینے کا حق صرف مرد کو دیا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اور اس کا خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد نہیں کرتا، ایسی صورت میں بیوی کیا کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کو خلو لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس صورت میں بیوی عدالت میں کیس کر کے اپنے خاوند سے خلو لے سکتی ہے۔ جب خاوند 1-2 تاریخوں کے بعد عورت کو خلو دے دیتا ہے، اس طرح بیوی عدالت کے ذریعے سے اپنے خاوند سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے اور اس طرح بیوی اپنے خاوند سے خلو لے لیتی ہے۔ خاوند طلاق نہ بھی دے تو بیوی خلو لے لیتی ہے، جس سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلو کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جائے، کافی تلاش کے باوجود بھی لاپتہ ہونے والے کا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک گھر چھوڑ کر چلا جائے، کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے تو اس صورت میں میاں یا بیوی انتظار کر کے تھک جاتے ہیں تو اس صورت میں دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ عرصہ 4 سال مقرر کیا ہے، یعنی شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کا نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5،
اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، پہلے ان دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلا تو اسی وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں، اسی طرح رضاعی بہن بھائیوں کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، الا، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرے تو پھر طلاق نہ ہوگی۔ نمبر 7، اگر لڑکے کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی ماں کو چاہیے کہ اسے ساتھ نہ سلائے۔ اگر بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کو باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ باپ یا بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ بیٹی 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ماں باپ پیار کرنا بھی چاہیں تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سر سے بوسہ لے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شریعت میں نکاح ٹوٹ جانے کی ایک وجہ لعان بھی ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق نہیں بھی دے تو بھی دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین گرامی، مذکورہ بالا سطور میں طلاق کے علاوہ جن چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے ان میں سے بعض تو ہم نے یہاں لکھ دیے ہیں اور بیان کر دیے ہیں، تاہم یہ بھی واضح رہے اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ان میں سے کسی سبب کو مکمل طور پر سمجھنا ہو یا اس پر عمل کرنا ہو، اس کے لیے مندرجہ بالا تعریف و تشریح ناکافی ہوگی، بلکہ ایسے موقع پر اگر کسی کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر متعلقہ مسئلہ لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔